1,00,000 بجلی کے بل سے دل برداشتہ ہو کر ایک 20 سالہ بدقسمت نوجوان نے تیزاب پی کر خودکشی کر لی ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت پیش آیا جب اس کا باپ بجلی چوری کے الزام میں جیل میں بند تھا اور ماں کے انتقال کے بعد وہ تنہا گھر میں رہ رہا تھا۔ یہ دل خراش واقعہ گجرانوالہ کا ہے۔ اس کے حقائق نہایت تکلیف دہ ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں اصل میں قصوروار کون ہے۔ یہ 20 سالہ نوجوان جو کہ آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ دراصل آج ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو زندگی کے مسائل کے سامنا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کیا، ان کو مینٹلی ہم نے ریڈی ہی نہیں کیا۔ بجلی کا بل وہ بھی صرف 3800 روپے 3 مہینے کا، لیکن ادائیگی نہ ہونے پر بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا اور میٹر بھی اتار لیا گیا۔ گھر میں فوتگی ہو گئی اور دعویٰ کیا گیا کہ اس وقت گھر میں بجلی نہیں تھی، اس لیے اہل خانہ نے ذاتی طور پر کنڈی ڈال کر بجلی کو استعمال کیا۔ بجلی چلتی رہی، لیکن جب یہ معاملہ بجلی کمپنی کی نظر میں آیا تو ریڈ کیا گیا۔ اب ریڈ کے نتیجے میں لڑکے کے والد کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اب بچہ باپ کو واپس لانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ 1,00,000 جرمانہ ہے، جس میں 50,000 قسطوں سے اور 50,000 جو ہے اس کو یکمشت ادا کرنے ہیں کیش کی صورت میں، تب جا کے ضمانت ممکن ہو سکے گی۔ وہ لڑکا دل برداشتہ ہو کر تیزاب پی لیتا ہے۔ اس کی بہن بتاتی ہے کہ میرا بھائی بہت خوبصورت اور جوان تھا اور وہ میری ساری دنیا تھا، اکلوتا بھائی تھا وہ اس کا۔ وہ کہتی کہ میں نے ماں کی طرح اس کو کیا، لیکن بجلی کا جب بل آیا اور وہ اسے ادا نہیں کر سکا، میٹر اتار لیا گیا اور کچھ دن بعد جرمانہ لگا دیا گیا۔ مرحوم کی بہن بتاتی ہے کہ سب سے پہلے کرامت جو اس کا والد ہے اس نے جا کر میٹر لگوایا اور میٹر کو پھر سے اتار لیا گیا۔ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے تار لگا کر بجلی استعمال کی، لیکن پھر اہلکار آئے اور تار کو کاٹ دیا۔ پھر پولیس آئی اور اس کے والد کو گرفتار کر لیا اور FIR درج کر کے جیل بھجوا دیا گیا۔ بیٹا عدالت گیا، وکیل سے بات کی اور وکیل نے کہا کہ ضمانت نہیں ہو سکتی جب تک بل ادا نہ ہو اور رسید لے کر نہ ہو۔ بچہ دفتر گیا لیکن 1,00,000 جرمانہ ادا نہ کر سکا۔ وہ مسلسل پریشان ہوتا رہا۔ اب بہن کہتی ہے کہ اسے پتہ نہیں کس نے دھمکیاں دی اور وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ بچہ ریاستی نظام کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ وہ یہ جان نہیں سکا کہ جب بجلی چوری ہو رہی تھی تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ میں کسی متاثرہ شخص کو الزام نہیں دینا چاہتا، لیکن لوگوں کو یہ جاننا ہوگا کہ ایسی موت حرام موت ہے۔ خودکشی اللہ پاک کی ناراضی ہے۔ تیزاب پینے کے بعد اس نے اپنی بہن سے کہا کہ 1122 پہ کال نہ کرنا، میں تیزاب پی چکا ہوں۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح سے نہیں کی۔ ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ حرام موت کیا ہے۔ ہم نے ان کو نہیں سکھایا کہ انہوں نے مشکل حالات میں کیسے لڑنا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ حرام موت سے بچو۔ حرام کا ایک قدم جو ہے وہ آپ کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔